ورسولہ ان کنتم مؤمنین میں بہت زور دے کر ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ مسلمانی اطاعت سے ہے، اطاعت نہ ہو تو مسلمانی نہیں۔ ایک اور مقام پر اس سے زیادہ صاف فرمایا ہے سورہ نساء، پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو ان میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کروائیں۔ آپ کے رب کی قسم جب تک ہر بات میں آپ کے حکم پر نہ چلیں مسلمان نہ ہوں گے۔ بے نمازی اور بے روزہ دار ذرا اپنی اپنی خبر لے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ صرف حکم پر چلنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، حکم پر چلے اور اس کے ساتھ دو باتیں ہوں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، سورہ نساء۔ پھر آپ کے تصفیے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پاویں۔ ہر حکم پر چلنا ہوتا تو گلا کر کے ٹال دیتے، ایسا عمل کرنے سے مومن نہیں۔ اس لیے فرمایا آپ کے احکام سے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں، کھلے دل سے عمل کریں۔ کھلے دل سے عمل کرنے کی علامت یہ ہے یسلموا تسلیما، سورہ نساء، اور پورے طور پر تسلیم کریں، خود کو پورا نبی کے سپرد کر دیں۔ اگر رات میں جگاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، تیار۔ اگر دن کو بھوکے پیاسے رکھتے ہیں، تیار۔ مالداروں سے زکوٰۃ دلاتے ہیں، تیار۔ کام چھڑا کر 5 وقت مسجد میں نماز کے لیے بلاتے ہیں، تیار۔ جہاں ایسا نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ اس وقت احکام کو نہیں چھوڑے ہیں بلکہ احکام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ روزہ رکھے وہ جس کے گھر میں اناج نہ ہو، ہم سے تو بھوکا نہیں مرا جاتا۔ اس کو علماء کفر کہتے ہیں۔ اس سے دل میں تنگی اور عدم تسلیم پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کی دل میں عظمت نہیں ہے، اس لیے سینکڑوں حجتیں نکالتا ہے۔ رسیدی ٹکٹ لگا کر ٹپا خانے میں ڈالا، خط بیرنگ ہو گیا۔ کارڈ میں پتے کی جگہ کچھ اور لکھ دیا، خط بیرنگ ہو گیا۔ کیوں صاحب، کیا کچھ وزن بڑھ گیا؟ کیا کبھی سرکاری احکام میں بھی اس طرح کی تنگی آئی ہے؟ اگر کوئی پوچھے تو کہتا ہے کہ سرکاری حکم ہے، صرف سرکار کی عظمت دل تنگ نہیں ہونے دیتی۔ اگر خدا اور رسول کی بھی کچھ عظمت ہوتی، شریعت کے احکام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا اور رسول سے محبت نہیں ہے۔ محبوبہ کی تمام فرمائشیں کس خوش دلی سے پوری کی جاتی ہیں؟ کسی پر اگر کوئی مر رہا ہو اور وہ کہے کہ تم 2 دن بھوکے، تم کو 2 دن بھوکے مرنا پڑے گا تب کہیں ہمارا وصال ہوگا، وہ کہے گا کہ پیارے 2 دن تو کیا، میں 4 دن بھوکا رہنے تیار ہوں، کسی طرح تم مل جاؤ۔ خدا اور رسول کو بھی ایسی ہی اطاعت مطلوب ہے۔ اطاعت کے معنی رغبت سے کرنا ہے، یعنی تابعداری رغبت سے ہو۔ تیسرے، خدا اور رسول کو محسن نہیں سمجھ رہا ہے، ورنہ قاعدہ ہے کہ انسان خود کو محسن کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر یہ 3 باتیں صرف اعتقاد میں ہو تو ادنا درجے کا ایمان ہے، عقلاً تنگی ہو اور عمل کر رہا ہو تو یہ اوسط درجے کا ایمان ہے، طبعی تنگی نہ ہو اور عمل کر رہا ہے یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ ادنا درجہ سکرات کے وقت اڑ جانے کا خوف ہے، کیا غضب کی بات ہے۔ اگر مال دنیا قلیل ہو تو ہر وقت اس کو بڑھانے کی فکر رہتی ہے اور ایمان کے بڑھانے کی فکر نہیں۔ جو شتر بے مہار کی طرح پھرتے ہیں، خدا اور رسول کے احکام کی پرواہ نہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں
اور اگر کچھ ان کی عزت ظاہری طور پر ہو جاتی بھی ہے اور لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے شیر سے ڈرتے ہیں۔ ابھی اگر شیر آ جائے تو سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ خدا کے فرما برداروں کی بھی عزت ہوتی ہے، دل سے ان کی تعظیم ہوتی ہے، ان کے پیچھے بھی ان کی تعریف ہوتی ہے۔ خیر، یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، آخرت میں یہ ہے، یہ پیغمبر